کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اسی کا نام تو قربانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا معنی اور مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد اور معنی ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھو دینا، مطلب کہ کچھ قیمتی حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ قیمتی چیز قربان کر دینا۔ اور آج کل جو قربانی عید کے دن ہم کرتے ہیں، جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں اور عید قرباں بھی کہتے ہیں، اس کا مقصد اور اس دن قربانی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے پسندیدہ چیز میں سے، مطلب کہ اپنے جمع کیے ہوئے مال میں سے جانور خرید کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ اور مقصد ہمارا جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا، اس کی خوشی حاصل کرنا۔ اور یہ خوشی ہم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا اپنا خود کا سگا بیٹا قربان کرنے کا حکم جب دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس نے اللہ کی رضا کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی اس کی قربانی کو اور اس کے دل کے ارادے کو قبول کر لیا، اور اس کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی مینڈھا قربان کر دیا۔ اور یہ دمبا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا دیا تھا، یہ وہی دمبا ہے کہ جو قربانی کے طور پر حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وہ دمبا قبول فرما لیا تھا اور آسمانوں پر اٹھا کر جنت میں داخل فرما لیا تھا۔ آج جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے پر چھری چلانے لگے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنتی دمبے کو دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے لا حاضر کر دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو صحیح سلامت موجود پایا تو ان کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سامنے کھڑے جبریل علیہ السلام نے بھی دہرایا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ جو کلمات ہیں جس کو ہم عید کے تینوں دن پڑھتے ہیں، اور اس کے بغیر عید کی قربانی بھی ہماری نامکمل ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، کہ جو کچھ تم نے عمل کیا، یعنی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی اور میری رضا پوری کی، اور جو کچھ تمہاری زبانوں سے کلمات نکلے، نہ تو یہ قربانی قیامت تک میں مرنے دوں گا، مطلب اس سنت کو جاری رکھا جائے گا، اور جو کچھ تم نے پڑھا کہا ان کلمات کو بھی قیامت تک جاری رکھا جائے گا۔ تو قربانی کرنے والے پر یہ لازم کر دیا گیا کہ قربانی بھی کی جائے اور اس پر یہ کلمات بھی دہرائے جائیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کیوں راضی ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے اس خلیل کی سنت کو زندہ کیا جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل بلکہ مسلسل آنے والے سالوں میں بھی شاید ہمارے لیے یہ قربانی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمان کے لیے بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ اس کو سیزن سمجھ کر اپنے جانور بیچتے ہیں۔ خرید و فروخت میں اتنی مہنگائی ہو جاتی ہے کہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ترس جاتے ہیں، ایسے ہی اس وقت مڈل کلاس کی جو کمیونٹی ہے، جو مڈل لو کلاس طبقہ ہے، وہ قربانی کرنے کے لیے سوچتی ہی رہ جاتی ہے کہ آیا جانور کیسے خریدیں، یا پھر جانور کے لیے حصہ کیسے ڈالا جائے۔ یہ ساری پریشانیاں ہم خود ہی پیدا کر دیتے ہیں، خود ہی مہنگائی کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی حاصل کرنی ہے اور یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کی جاتی ہے، تو ہم کیوں یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہم جو جانور قربانی کے لیے لوگوں کو بھیج رہے ہیں اس کو کیوں مہنگا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، گزارش کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جو سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سنت کو ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے، اس سنت کو کرتے ہوئے اللہ کی رضا دل میں رکھیں۔ اور دوسری بات کہ جب قربانی ہم کرتے ہیں تو اس گوشت کو کہیں فریزروں تک، اپنے گھر تک محدود نہ رکھیں، بلکہ شریعت کے مطابق جو 3 حصے کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک حصہ اپنے گھر رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ غریب مساکین اور پڑوسیوں کے لیے، جو آپ کے نزدیک رہنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر قربانی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، آپ انہیں وہ گوشت پیش کر سکتے ہیں۔
اگر آپ اس عید پر اپنا جانور بیچ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ مناسب قیمت میں بیچیں تاکہ خریدنے والے کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں اپنے جانور کو قربانی کرنے والے خریدار کو بیچ رہا ہوں اور یہ سوچ کر، یہ نیت کر کے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے مناسب قیمت پر دے رہا ہوں، تو یقیناً اور بالیقین کہ ہمارا بھی قربانی کا اتنا ہی ثواب ہوگا کہ جتنا قربانی کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ خرید کر قربانی لا کر قربانی کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں اور آپ قربانی کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ عزیز و اقارب کو بھی اس قربانی میں ضرور شامل فرمائیے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ اپنے جمع کیے ہوئے مال میں سے قربانی آپ کر کے اپنا گوشت ہی جمع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، گوشت تو آپ اپنے پیسوں سے سال میں کسی بھی وقت خرید سکتے ہیں اور کسی بھی وقت اپنے گوشت کا شوق پورا کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو قربانی کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس توفیق میں سے اپنے غریب مساکین پڑوسیوں کو بھی ضرور شامل فرمائیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے قربانی کا، اور اسی مقصد کو لے کر اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے، غرض اور غایت بھی پوری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور سنت کے مطابق قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔